اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صحت، آپ کے مال و جان، آپ کی اولاد اور آپ کے تمام عزیز و اقارب کو صحت مند زندگی اور پرسکون زندگی اور رب تعالیٰ کی رضا والی زندگی عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ 3 اہم بنیادی باتوں یعنی اللہ پاک کی ناراضگی کی 3 علامات اور اللہ پاک کے راضی ہونے کی 3 علامات آپ کو اس وظیفے میں شیئر کی جائیں گی۔ محترم ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا۔ محترم ناظرین، آج کے وظیفے میں سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی انسان سے یا کسی بندے سے ناراض ہو تو کون سی ایسی علامات ہیں جن کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ ناظرین گرامی، یوں تو بہت سی باتیں اور بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن 3 بنیادی باتیں جو ہماری سماجی و معاشرتی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ان میں 3 بنیادی باتیں۔ اس سلسلے میں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ علامات بتائیں۔ پہلی علامت یہ بتائی کہ جب انسان اس فانی دنیا یعنی فانی چیزوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے مخلوقات یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر و فکر کے بجائے فانی چیزوں کو ترجیح دینا شروع کر دے، یعنی دنیا میں اس کا دل لگ جائے آخرت کے بجائے یا آخرت کی تیاری کے بجائے یا دنیا میں انسانوں کی فلاح کے بجائے اللہ کی رضا کے بجائے، تو وہ انسان جو ہے وہ گویا کہ اس بیماری بھی مبتلا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ یہ پہلی علامت ہے، یعنی اس کا دل آخرت کے بجائے آخرت کی تیاری کے بجائے دنیا کی چیزوں کے اوپر لگ جائے۔ دوسری علامت یہ بتائی گئی کہ انسان کبھی تنہائی میں یا کبھی کسی مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونے کے بجائے مخلوق کے سامنے رونا شروع کر دے، یعنی اس کا دل سخت ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دے، کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اگر سلیم الفطرت انسان ہے تو کبھی نہ کبھی ضرور اللہ کے خوف سے اس کے آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، یا اللہ کے ڈر سے یا اللہ کے سامنے توبہ کرنے سے۔ تو ان چیزوں سے کے بجائے اگر وہ دنیا کے سامنے اپنی آنکھیں آنسو بہانا شروع کر دے گا اور اللہ کے سامنے آنسو بہانے سے اس کا دل رک جائے تو گویا کہ وہ اس کا دل دنیا کے اندر لگا ہوا ہے۔ یہ دوسری علامت بتائی گئی۔ تیسری علامت اس سلسلے میں یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمنا رکھنے کے بجائے انسان کی تمنا دنیا کی طرف لگ جائے، اس کے جتنے بھی تعلقات ہیں دنیا میں اس بنیاد پر ہوں کہ جو ہے میرا فلاں بندے سے یہ کام نکل جائے، تو وہ اپنا تعلق اور ربط لوگوں سے صرف اس وجہ سے جوڑے کہ میرا کام نکل جائے، میرا فائدہ ہو جائے، تو گویا کہ اللہ پاک اس سے ناراض ہے، وہ اللہ پاک کی ناراضگی کی علامت ہے۔ کیونکہ انسان کو دنیا کے اندر بطور سماجی انسان یا سماجی مخلوق کسی سے تعلق رکھنا بھی ہے تو پھر صرف اور صرف دوسروں کی فلاح و بہبود اور رب کی رضا کے لیے رکھنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی 2 بندے صرف اس وجہ سے مل کر بیٹھیں کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو اور اس کا حبیب یعنی میں راضی ہوں، تو گویا کہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہیں۔ لیکن اگر اس کے بجائے ہمارا کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا صرف اس وجہ سے ہو کہ ہمارا اس میں فائدہ ہو تو یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور علامت بھی ہے کہ جب انسان کا نفس اللہ رب العزت کی یاد کے بجائے اللہ سے گھبرانے کے بجائے مخلوق کے ساتھ انسان کا نفس لگ جائے، مخلوق سے ڈرنا شروع ہو جائے، تو وہ انسان در حقیقت اللہ کی ناراضگی میں آ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تو 3 علامات تھیں جو اللہ پاک کی ناراضگی کی علامات تھیں کہ اللہ پاک جب ناراض ہو تو یہ 3 بنیادی عادات ہمارے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں۔ لیکن اس کے بجائے اگر کسی شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے تو اس سلسلے میں بھی 3 بنیادی باتیں ہمیں زیر غور یا سامنے رکھنی چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا جو ہے سوچ، ہماری فکر، ہماری توجہ علم کی طرف ہو اور اسلام کی طرف ہماری رغبت ہو۔ ہم جو بھی کام کریں اپنی سماجی و معاشرتی زندگی میں اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے کریں، ہماری خیرخواہی سیکھنے کی طرف ہو، ہمارا اہل حق کے ساتھ لگاؤ ہو، ہمیشہ سچ بات کرنے والے خواہ کسی بھی رنگ نسل یا مذہب سے ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑے رہیں، تو یہ گویا کہ اللہ کی رضامندی کی علامت ہے۔ اس میں دوسری علامت یہ ہے کہ جب ہمارا دل نرم ہو جائے
یا ہم میں سے کوئی سلیم الفطرت انسان نرمی کا برتاؤ کرے مخلوق کے ساتھ تو گویا کہ اللہ پاک اس سے راضی ہے اور اللہ نے اس کو پسند کر لیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرزق، یہ شاید حدیث کے الفاظ ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں، یعنی جب اللہ کسی گھر میں خیر لانا چاہتے ہیں تو اس گھر والوں کے مزاج نرم، باتیں نرم، تعامل نرم کر دیتے ہیں، پھر گھر میں برکت آ جاتی ہے، محبت بڑھ جاتی ہے۔ اور یہی حال اگر معاشرے میں ایک انسان کا دوسرے کے ساتھ ہے تو گویا کہ اللہ کی رضا میں یا اللہ کی جو ہے خوشنودی کی چھتری کے نیچے آ گیا۔ تیسری علامت اس میں بڑی یہ ہے کہ اگر ہمارے دل میں مسلمانوں کے لیے خیر آ جائے، تمام انسانیت کے لیے خیر آ جائے، ہمارا دل جب بھی تڑپے تو انسانیت کی فلاح کے لیے، اللہ پاک کی فلاح کے لیے، مسلمانوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے آسانیاں ڈھونڈنے کی سوچ و فکر پیدا ہو جائے تو ہم سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پسند کر دیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما کان فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، یعنی کہ واللہ جب کوئی بندہ کسی اپنے دوسرے بھائی کے کام میں لگ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے کام میں لگ جاتا ہے۔ یعنی گویا کہ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جو بندہ اللہ کے فیصلوں پر خوش ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خاتمہ بھی حسن خاتمہ فرماتے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہتری کا تعلق برتاؤ کرنے والا ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، الفت میں جان دینے والا، ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا ہونے والا، اور نرم مزاج ہو، ہمیشہ ترش رو نہ ہو، نرم مزاجی جو ہے اس سے لوگوں کے جو ہیں سخت دل جو ہیں وہ نرم ہو سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر سب سے بڑی امپائر یعنی کفر و شرک کی امپائر کو فتح کیا، نہ صرف تلوار سے بلکہ تلوار تو جزوی طور پر یا بطور ضرورت انہوں نے استعمال کی، سب سے بڑا جو ہتھیار ان کے پاس تھا وہ نرمی کا تھا، معاف کرنے کا تھا۔ تو اگر ہمارے اندر ان تین عیبوں سے دور رہنے اور تین خوبیوں کو اپنانے کی ہمارے اندر ہمت پیدا ہو جائے، ہم کوشش اور جستجو کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف ہم خود کامیاب ہوں گے بلکہ تمام مخلوقات اس سے فائدہ اٹھا سکے گی۔ حاضر ہوتے ہیں کل ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔